اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ایک سنائپر کو ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کے لیے مہینوں پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ سنائپرز کو عام طور پر خصوصی تربیت حاصل ہوتی ہے اور وہ اعلیٰ درستگی والی رائفلز اور ہائی میگنیفیکیشن آپٹکس سے لیس ہوتے ہیں اور اکثر سکاؤٹس مبصرین کے طور پر بھی کام کرتے ہیں، جو حکمت عملی سے متعلق معلومات اپنی یونٹوں یا کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں فراہم کرتے ہیں۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور اعلیٰ درجے کی نشانی بازی کے علاوہ فوجی سنائپرز کو مختلف قسم کی خصوصی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں۔ ایک سنائپر کو اپنے جسم اور حواس پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج ہم آپ کو 6 مسلم سنائپرز کے بارے میں بتائیں گے جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ ان سنائپرز نے کیسے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوئرا کی۔ گوئرا ایک انگلش ٹیچر تھیں جو باغی فوج میں شامل ہوئیں اور مہلک سنائپر بن گئیں۔ انتقام کی آگ نے انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا، جو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی تھیں تاکہ خانہ جنگی میں اپنے 2 بچوں کی موت کا بدلہ لے سکیں۔ ایک 36 سالہ ماں جو اب گوئرا کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کے سر پر روایتی سکارف اور ہاتھ میں بیلجیم کی FN سنائپر رائفل ہوتی ہے، جو شام کے میدان جنگ میں بکھرے ہوئے شیر کی طرح گھومتی ہیں۔ کیموفلیج جیکٹ کے ساتھ روایتی حجاب پہنے ہوئے گوئرا مسلم معاشرے میں ایک نایاب خاتون سپاہی ہیں۔ جب یہ بہادر خاتون حواریوں کو نشانہ بنا کر اپنا انتقام لیتی ہیں تو بہت خوشی محسوس کرتی ہیں۔ دراصل فلسطینی علاقوں سے تعلق رکھنے والی خاتون گوئرا نے مبینہ طور پر لبنان میں اکثریت پسند تنظیم حماس کے زیر انتظام تربیتی مرکز میں ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا۔ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے ایک سیاسی جماعت کو منظم کرنے میں بھی مدد کی، جس نے بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی اور عرب سپرنگ لیگ کے دوران شام کے احتجاج میں حصہ لیا۔ یہ تحریک پورے خطے میں پھیل گئی۔ گوئرا کا کہنا ہے کہ مجھے لڑنا پسند ہے، میرے پاس بندوق رکھنے کی طاقت ہے تو میں لڑ کیوں نہیں سکتی۔ گوئرا نے متعدد حواریوں کو جہنم واصل کیا۔ خاتون ہونے کے باوجود ان کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عبدالرسول زرین کی۔ عبدالرسول زرین 1941 میں دھدشت کے گاؤں قلعہ گول میں پیدا ہوئے۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کو کھو دیا اور 6 سال کی عمر میں ان کی ماں بھی چل بسی اور پھر ان کی دیکھ بھال ان کے چچا نے کی۔ نوجوانی میں عبدالرسول نے اصفہان میں بابا علی اصغر مسجد کے قریب کپڑے کی دکان بنائی۔ شام کے لیڈر حسین خرازی نے انہیں 1 آدمی بٹالین کہا اور عراقیوں نے انہیں خمینی کا شکاری کہا۔ وہ آپریشن خیبر کے دوسرے مرحلے میں مارے گئے۔ ان کے قتل کے بعد انہیں بریوڈ کے اعزازی عہدے سے نوازا گیا۔ ان کی زندگی پر مبنی ایک فلم فتح بیانی کلچر فاؤنڈیشن نے ہنٹر کے نام سے بنائی تھی، جس کا نام بعد میں سنائپر رکھ دیا گیا، جس میں دکھایا گیا کہ کیسے عبدالرسول سنائپر کی مدد سے دشمن پر قہر بن کر ٹوٹتے تھے اور اپنے دشمنوں کو چن چن کر کیسے موت کے گھاٹ اتارتے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک ماہر سنائپر تھے جن کی مہارت بے مثال تھی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں جوبا کی۔ اس نام نے عراق میں جنگ کے دوران امریکی اور اتحادی فوجیوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ ایک شارپ شوٹر جو اپنے مہلک راؤنڈ کو ایک لمحے میں فائر کرتا اور درجنوں فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ امریکی فوجی اسے بھوت قرار دیتے تھے۔ سوشل میڈیا پر اس کردار کو کافی پذیرائی ملی۔ امریکی رپورٹس کے مطابق جوبا کی بندوق سے نکلنے والی گولیوں سے 300 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں سید الغامدی کا۔ سید الغامدی کا تعلق سعودی عرب کے صوبے البحا سے تھا اور اس نے ساتھی ہائی جیکروں احمد الغامدی، حمزہ الغامدی اور احمد الحزنوی کے ساتھ قبائلی وابستگی کا اشتراک کیا۔ الغامدی نے سعودی عرب کے صوبے القاسم میں وقت گزارا۔ الغامدی روسیوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لینے کے لیے چچنیا چلے گئے۔ اس وقت چچن جنگجو اضافی غیر ملکیوں کو واپس بھیج رہے تھے، جن میں سے اکثر افغانستان میں القاعدہ کے کیمپوں میں تربیت حاصل کرنے اور چچنیا میں داخلے کے منتظر تھے۔ سعید الغامدی کی ٹریننگ کا اختتام الفاروق تربیتی کیمپ میں ہوا، جہاں ان کی ملاقات احمد النعیمی اور ولید الشہری سے ہوئی اور ان سب نے اسلام مخالف ممالک کے خلاف جہاد کرنے کا وعدہ کیا۔ 13 نومبر سن 2000 کو سعید الغامدی نے امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے نیا القاعدہ کے کیمپ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے افغانستان کا رخ کیا۔ خاص آرائی یہ کی جاتی ہے کہ انہیں اسامہ بن لادن نے امریکہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں حصہ لینے کے لیے چنا تھا اور جون 2001 میں وہ امریکہ پہنچے۔ امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے خاموشی سے فلوریڈا میں سکونت اختیار کی۔
سعید الغامدی کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سنائپر کی مدد سے 500 کے قریب امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ابو تحسین الصالح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابو تحسین الصالح عراق کے تجربہ کار سنائپر تھے جو عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز میں رضاکار کے طور پر بھرتی ہوئے۔ انہوں نے عراقی خانہ جنگی کے دوران ISIS کے 384 سے زائد ارکان ہلاک کیے۔ انہیں شیخ آف سنائپر اور ہاک آئی جیسے القابات سے نوازا گیا۔ ابو تحسین الصالح 1 جولائی 1953 کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک شیعہ مسلمان تھے۔ انہوں نے 1970 کی دہائی میں کویت کا سفر کیا اور وہاں کئی ملازمتیں کی۔ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک فرانسیسی رائفل تھی جس سے وہ خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے۔ اسی سے ان کو شکار اور شوٹنگ کا شوق پیدا ہوا۔ ابو تحسین الصالح اپنی موت سے پہلے کئی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ پہلی جنگ انہوں نے 1973 میں لڑی، دوسری جنگ 1974 میں اور تیسری 1976 میں۔ اس دوران انہوں نے عراق کے بہت سے صوبوں کو آزاد کرایا۔ ان کا انتقال 29 ستمبر 2017 کو کوک عراق میں ہوا۔ ناظرین گرامی، آخر میں بات کرتے ہیں ابو اسرائیل کی۔ ابو اسرائیل کو عراقی ریمبو بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ابو اسرائیل داعش کے خلاف عراقی شیعہ مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں۔ ابو اسرائیل اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں ایک مذہبی شخصیت کے طور پر ابھرے جنہوں نے داعش کے 1500 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا، جنہیں شیعہ ملیشیا گروپ اور امام علی برگیڈ میں موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی سخت بات کا رخ تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب کی طرف موڑ دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو اسرائیل کے نام سے ایک فیس بک پیج بھی ہے جس کے 50,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اس فیس بک پیج کی ویڈیو میں ابو اسرائیل کلہاڑی اٹھائے ہوئے ہیں اور تلواریں لہرا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو اسرائیل نے دولت اسلامیہ کے 1500 ارکان کو ہلاک کیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔